جہیز بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا یوں ہے، اکثر لوگوں میں پہلے ہی لڑکی کو بھی بعد میں دیکھتے، رشتہ بھی بعد میں دیکھتے، فوٹو بھی بعد میں دیکھتے. کئی لوگ پہلے یہ بولتے کتنا دیتے کتے پہلے یہ پوچھو. اگر یہ لوگ 10 لاکھ دیتے بول رہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی، کسی اور جگہ سے اگر 12 لاکھ دیتے بول کے کوئی آیا تو ان کو دیکھتے بھی نہیں، ان کے پاس چلے جاتے. پیسہ ہونا بس. کتنے پلاٹ ہے، ایک پلاٹ دیتے کہتے کیا، کار دیتے کہتے کیا، گاڑی دیتے کیا دیتے پہلے یہ پوچھو. جہیز. اچھا جہیز میں اس لیے الگ لے کے آیا، ہم کیا سمجھتے، اکثر لوگ بول رہے نہیں بھائی بچہ کچھ بھی نہیں لیا، جہیز وغیرہ نہیں لیا. کا مطلب کیا ہے؟ پیسے نہیں لیا. جہیز نہیں لیا کا مطلب ہم کیا سمجھ رہے، پیسے نہیں لیے تو ہوگا. حالانکہ وہ جوڑے کی رقم بول کے لیتے، وہ پیسہ ہے، وہ ہنڈا ہے، وہ جوڑے کی رقم ہے جو نقد آپ لے رہے، پیسے کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں کچھ بھی لے رہے، تو یہ جوڑے کی رقم کے نام پہ ہو رہا، وہ پیسے ہے. لیکن لوگ کیا بول رہے ہیں، نہیں جہیز نہیں لیے ہم، لیکن کیا لیے، گھر کا پورا سامان لیے. پھر گھر کا پورا سامان لیے، فریج لیے، کولر لیے، گاڑی لیے، پلنگ لیے، بستر لیے، اتنے ہزاروں کے کپڑے لیے، یہ بھی جہیز ہے. اور کچھ لوگ یہ بولتے نہیں ہم سامان بھی نہیں لیتے، لیکن ہمارے رشتہ داروں کو کیا ہے، تھوڑا اچھا کھلانا پڑتا، ان کا تھوڑا اچھا دیکھ بھال کرنا پڑتا. مطلب بڑی دعوت ہونا، ہمارا بڑا خاندان ہے، شادی کی دعوت، یہ بھی تو جہیز ہے، یہ بھی تو جہیز ہے. اب کئی لڑکیاں ایسے ہیں، ایسے اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس ایک تو پیسے دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا سامان دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا، تیسرا اتنے غریب ہے کہ وہ لڑکے والوں کی شادی میں آنے والے لوگوں کی دعوت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل میں یہ سب جہیز ہی تو ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. آج اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا. بڑے دھڑلے کے ساتھ بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی شادی کی دعوت، وہ بھی کیا بول کے کر رہے، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے نا بھائی، اب ان کو دعوت نہیں دیے تو کیسا چلتا، ہمارے خلیرے، ہمارے پھپھیرے، ہمارے چچیرے، ان لوگوں سب ہیں، ان کو تو شادی کی دعوت دینا پڑتا نا، اس لیے اب ان کو بلا رہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے جتنے دوست ہیں، جتنے کانٹیکٹ میں ہیں، جتنے کیا ہے پہچان میں ہیں، جتنے سہیلیاں ہیں، ان سب کو بھی بلا کے لے کے آ کے بڑی دعوت فنکشن ہال میں بلا کے شادی کی دعوت دیے. تو واہ، اب ہوئی نا اصل میں شادی کی خوشی. تو یہ سب جہیز ہے، یاد رکھو. لڑکی والوں کی طرف سے 1 روپے کا بھی اگر خرچہ کروا رہا ہے تو پھر وہ جہیز ہے، تو پھر وہ جہیز، وہ جائز نہیں ہے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھو، نہیں اب یہ ہمارے پاس اتنے چور راستے، اتنے بہانے ہم لوگ ڈھونڈ لیتے، نہیں جی ہم لڑکے والوں کو نہیں کھلا رہے، لڑکے والے اچھے دیندار ہے، نمازی ہے، انہوں نہیں کھاتے کھاتے، انہوں آ کے خالی مسجد میں ناغت پڑھا لے کے بچی کو لے کے چلے جاتے. بعد میں ہم ہمارے دوستوں، ہمارے سہیلیوں، ہمارے رشتہ داروں کو لے کے شادی کی دعوت بڑی دھوم دھام سے کر لیتے. اللہ اکبر، یہ کیسا چور راستہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. یہ کس کو دے رہے دھوکہ تم؟ یہ دھوکہ اللہ کو دے سکتے نہیں نا، اپنے آپ کو دے رہے. تم سمجھ رہے ہماری ناک اونچی ہونا، ہمارے خواہشات پوری ہونا، اس لیے تم دعوتیں دے رہے ہو. یاد رکھو اس بات کو. کیا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمارے صحابہ کو کیا یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری بچی کی شادی میں دعوت دینا، کیا ہمارے صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ اچھا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے نہیں تھے؟ کیا وہ غریب تھے؟ نہیں نا. آج غریب بھی رہے تو کیا کر رہا، شادی کی دعوت دینا بول کے مسجد میں جا کے بھیک مانگ رہا، چندہ کر رہا، لیکن شادی کی دعوت برابر دے رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں درہم خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں. ضرورت پڑی کیا کر دیے، پورا مال لے کے آ کے رکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا اتنا خرچہ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں شادی کی دعوت نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ کیا ان کا خاندان نہیں تھا؟ کیا ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ کیا ان کو نکاح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ کیا ان کے پاس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آج ہمارے کو جیسا معلوم ہوا سوسائٹی، سماج، ناک اونچی کرنا، اخلاق، عزت، یہ سب کے لیے ہم یہ کر رہے، کیا ان کے یہ سب چیزیں نہیں تھی؟ نعوذ باللہ ان کو نہیں معلوم ہے سو چیز آج ہم کر رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. یاد رکھو
ہم دین کو مذاق بنا رہے ہیں یہ سب چیزیں کر کے. کوئی دلیل نہیں, دلیل قرآن اور سنت. اور کتنی تقریروں میں ہم لوگوں نے نہیں سنا, بڑے بڑے علماء نے یہ کہا اسلام میں کوئی شادی کی دعوت نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, شادی کی دعوت جائز نہیں ہے, نہیں ہے. بڑے بڑے علماء نے کہا, لیکن سب عالموں نے نہیں کہا, سب نے نہیں کہا. اگر سب بولتے نا, ہر عالم بولتا نا یہ بات, ہر جمعہ کے خطبے میں جب بھی شادی کا ٹاپک نکلتا ہے ہمیشہ اگر بولتے نا شادی کی دعوت نہیں ہے بھائی, شادی کی دعوت جائز نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے عمل کرتے. نبی کی سنت پہ میں چلنا بول کے, ٹوپی کی سنت, داڑھی کی سنت, ہاں آمین کی سنت, رفع الیدین کی سنت بول کے, ایسے کتنی سنتیں ہیں, لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرتے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن شادی کی بات آئی تو یہ سنت کیوں یاد نہیں رہتی؟ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں 11 شادیاں ہوئے, ایک بھی شادی کی دعوت تھی؟ ایک دعوت شادی کی؟ ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں ایک بھی شادی کی دعوت تھی کیا؟ جب جو چیز اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگیوں میں تھی نہیں, اس کو آج جائز بول کے کیسا جا سکتے ہیں؟ اور یہ جانے والے بھی, جانے والے کیوں جاتے بھائی؟ سب پیٹ کے پجاریاں ہیں آج. کھانا ملنا بس, کیسی بھی دعوت رہنے, حلال نہیں دیکھتے, حرام نہیں دیکھتے. کھانا ہونا, شادی کی دعوت میں انہوں بلائے تو جانا پڑتا. کیسا جاتے بھائی؟ کیوں جاتے؟ رشتہ داری ٹوٹ جاتی, ناراض نہیں, اصل میں خالی ہمارے کو ٹائم پاس کرنا, لوگوں سے ملنا, کیسا ہو رہا دیکھنا, ہمارے خواہشات بھی پورے ہونا, اس لیے کچھ نہ کچھ بہانہ بناتے. شادی کی دعوت, ہاں ہمارے لڑکی والے, تم لڑکی والے بلاؤ یا لڑکے والے بلاؤ, شادی کی دعوت جائز نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. یاد رکھو, کسی کی شادی کی دعوت میں نہیں جا سکتے. صرف دعوت ہے ولیمہ کی. میں جو 4 شرائط بتایا اس میں شادی کی دعوت تھی؟ نہیں تھی, نہیں تھی. یاد رکھو, اس لیے شادی کی دعوت کسی کو بلاؤ بھی مت, اور شادی کی دعوت میں کسی کی جاؤ بھی مت. بول دو شادی کی دعوت میں ہم نہیں آتے, آئیں گے تو صرف ولیمہ کی دعوت میں آئیں گے, کیونکہ شادی کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی ایک جہیز ہی ہے, یہ بھی یا تو دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے, کچھ بھی ہے, لیکن یہ سنت تو نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں آتے. بہرحال اب یہ دعوتوں کو لے کر بڑے بڑے فنکشن ہالس, یہ لاکھوں روپے خرچ کرنا, ہاں 10 قسم کے پکوان پکا کے اتنے لاکھ روپے جو خرچ کر رہے, اس کی طاقت نہیں رہنے کی وجہ سے آج بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, یہ رکاوٹ بن رہی ہے. یاد رکھو اس بات کو.